الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وأحسنت فرجها دخلت الجنة من أي أبواب شاءت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہماری تمام ماؤں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور بہت سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر غور اور اطمینان سے باتیں سنیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. میری قابل احترام مائیں اور بہنیں، آج شہر پورنا کے اندر خواتین کی یہ مجلس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے منعقد کی گئی ہے. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم سب کے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے. اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر 63 سالہ زندگی مکمل کر کے آپ اللہ رب العزت کی جوار رحمت میں منتقل ہو گئے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت بھی اسی مہینے سے وابستہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آپ کا سانحہ ارتحال بھی اسی مہینے سے وابستہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر کیا تشریف لائے کہ دنیا کے اندر بہار آ گئی، دنیا کے اندر ایک عظیم انقلاب برپا ہوا، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں موسلا دھار بارش کی طرح برسنے لگی. اور سچی بات یہ ہے کہ آج 1450 سال گزر جانے کے بعد بھی دنیا کے اندر ایمان اور عقیدے کی جو بہار ہے، امن و امان کی جو بہار ہے، عدل و انصاف کی جو بہار ہے، اور جو کچھ دنیا کے اندر خیر اور بھلائی ہے، وہ سب آقا نامدار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت ہے. آپ کی اس دنیا کے اندر تشریف آوری سارے عالم کے لیے، ساری کائنات کے لیے رحمت کا باعث تھی. اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی آخر الزمان،
سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ لِلْعَالَمِينَ، عالمین سے مراد ساری کائنات ہے، سارا جہان ہے، اور جتنی مخلوق اس کائنات کے اندر ہے وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی، چرند و پرند کے لیے بھی، اور دنیا کی ساری مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت بنا کر بھیجا جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کی شکل میں جو کتاب لے کر آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نبویہ کی شکل میں ہمارے سامنے جو تعلیمات پیش کی، ان ساری چیزوں کے اندر سارے انسانوں کے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، اور رحمت ہی رحمت ہے۔ چنانچہ دین اسلام اور شریعت مطہرہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہے، اس دین اور اس شریعت کے اندر وہ قوانین بیان کیے گئے ہیں، وہ اصول اور ضابطے بیان کیے گئے ہیں کہ جس سے ساری کائنات کے اندر بہار کی آمد معلوم ہوتی ہے، اور انسانوں کے ہر طبقے کو گویا اس کے ذریعے سے انصاف ملتا ہے، اور صرف انسانوں ہی کو نہیں بلکہ جانوروں کو بھی، چرند و پرند کو بھی، اور دنیا کی ہر مخلوق کو شریعت مطہرہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے سائے میں گویا ان کے لیے رحمت ہے، ان کے لیے خیر اور برکت ہے۔ اب جب ساری ہی کائنات کی مخلوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے فیضیاب ہوئی اور آپ سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، تو میری مائیں اور بہنیں اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر تشریف آوری عورتوں کے لیے بھی باعث رحمت ہے، عورتوں کے لیے بھی آپ کی آمد باعث خیر و برکت ہے۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف نہ لاتے تو دنیا بھر کی عورتوں کو بھی انصاف نہیں ملتا، دنیا بھر کی عورتوں کو جو مقام اور مرتبہ ملا ہے، ان کو جو عزت اور سربلندی حاصل ہوئی ہے، اور ان کا جو اعزاز اور اکرام ہوا ہے، وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی برکت ہے۔ اس لیے ہماری ماؤں اور بہنوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عورتوں پر کتنا زیادہ ہے۔ جس معاشرے میں اور جس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اس زمانے میں اور اس معاشرے میں عورتوں کی کیا حالت تھی؟ اس زمانے اور اس معاشرے میں عورتوں کی یہ حالت تھی کہ جب شوہروں کا انتقال ہو جایا کرتا تھا تو جیسے شوہر کے مرنے کے بعد اس کی ساری جائیداد اولاد میں تقسیم ہو جاتی ہے ترکے کے طور پر، اسی طرح سے مرنے والے شوہر کی جو بیوی ہوا کرتی تھی، وہ بیوی بھی، وہ عورت بھی ترکے کے مال کے طور پر جو ہے اپنی اولاد میں تقسیم ہو جایا کرتی تھی، اور باپ کے مرنے کے بعد بیٹا اپنی ماں سے گویا شادی کر لیا کرتا۔ وہی خاتون، وہی عورت جس نے اپنے بیٹے کو جنا ہے، ایک وقت آیا کرتا تھا کہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو پھر وہی ماں اپنے بیٹے کے لیے معاذ اللہ بیوی بن جایا کرتی تھی۔ یہ تو صورتحال تھی اس معاشرے کی کہ جس کے اندر جو ہے ماں کے تقدس کا کوئی خیال نہیں تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے کے اندر مبعوث کیے گئے ہیں اس زمانے میں عورتوں کی عزت اور عصمت کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا تھا، برسر عام ان کی عزتیں جو ہے وہ تار تار ہوا کرتی تھی۔ اور مکہ مکرمہ کے اس جاہلی معاشرے کے اندر ایک عام رواج یہ تھا کہ ایک ہی خاتون سے، ایک ہی عورت سے بیک وقت کئی مرد تعلق قائم کیا کرتے تھے اور اپنی ہوس پوری کیا کرتے تھے، اور اس کو کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، ہر آنے والا مرد اپنا حق سمجھا کرتا تھا۔ اور جب مختلف مردوں کے تعلق قائم کر لینے کے بعد اس عورت کو حمل ٹھہرتا تھا تو وہ عورت جس مرد کے بارے میں کہہ دیتی تھی کہ یہ اس کے نطفے سے ہے تو وہ اسی کا بچہ قرار دیا جاتا تھا۔ یہ صورتحال تھی عورتوں کی، اور ان کے جو مخصوص ایام ہوا کرتے ہیں عورتوں کے، ان مخصوص ایام میں عورتوں کو بالکل الگ تھلگ رکھا جاتا تھا، ان کو بالکل ناپاک تصور کیا جاتا تھا کہ کوئی ان کے شوہر بھی ان سے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو گھر کے تمام حصوں میں چلنے پھرنے کی آزادی نہیں تھی، ان کے لیے ایک کال کوٹھری طے کر دی جاتی تھی کہ تم ماہواری سے اگر گزر رہے ہو تو پھر اب تم کو اس کال کوٹھری کے اندر رہنا ہے، تم سراپا ناپاک اور نجس ہو گئے، ان سے ملنے کے لیے، ان کو چھونے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ تو عورت کا مقام اور مرتبہ تھا اس معاشرے کے اندر، اور یہ صرف اس معاشرے کی بات نہیں تھی بلکہ پوری دنیا کے اندر اس جاہلی دور میں عورتوں کو اس قدر گھٹایا گیا تھا، اس قدر گھٹایا گیا تھا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک طویل زمانہ اور ایک طویل عرصہ ایسا بھی گزرا ہے کہ دنیا کے بڑی بڑی قوموں نے عورتوں کو انسان ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ عورتیں انسان نہیں ہیں اور یہ انسان سے گری ہوئی نچلی مخلوق ہے، گویا جانوروں سے قریب تر ہے۔ عورتوں کو انسان کا بھی درجہ دینے کے لیے وہ قومیں تیار نہیں تھی۔ اور پھر یہ تو بالکل مشہور واقعہ ہے کہ کوئی بچی پیدا ہو جایا کرتی تھی تو عرب کے بعض قبیلے ایسے بھی تھے کہ وہ ان بچیوں سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ بچی اگر پیدا ہو جایا کرتی تھی تو اس کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ باپ اپنے ہاتھ سے زمین میں گڑھا کھودا کرتا تھا، قبر کھودا کرتا تھا، اور اس کی ماں اس بچی کو تیار کرتی تھی، اور تیار کر کے سنوار کر کے باپ اپنی گود میں اس بچی کو لے جایا کرتا تھا اور وہاں اس کو جو ہے زندہ اس قبر کے اندر دفنا دیا کرتا تھا، اوپر سے مٹی ڈال دیتا تھا۔ رحم نہیں آتا تھا اس باپ کو کہ اس بچی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ تو حالات تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کہ عورتوں کو اتنا گرایا گیا تھا، اتنا گرایا گیا تھا کہ معاشرے کے اندر ان کو کوئی عزت حاصل نہیں تھی اور وہ سر اٹھا کر جی نہیں سکتی تھی۔ وہ تو بس جو ہے وہ گویا اپنے شوہروں کی غلام تھی، باندی تھی، اور ان سے صرف ضرورت کا پورا کرنا اور ان سے کام لینا، بس یہی چیز باقی رہ گئی تھی۔ لیکن سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہماری ماں اور بہنوں کو بہت زیادہ احسان ماننا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ نے ایسا دین اور ایسی شریعت انسانوں کے سامنے پیش کی کہ جس میں عورتوں کے مقام اور مرتبے کو بہت بڑھایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اگر عورت ماں ہے تو اس کے پیروں تلے جنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماؤں کے پیروں تلے جنت ہے۔ اس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ ماں کا مقام اور مرتبہ اس قدر بڑھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ماں کا حق ادا نہیں کرے گا، جو اپنی ماں کی خدمت نہیں کرے گا، جو اپنی ماں کو راضی نہیں کرے گا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ماں کے پیروں تلے جنت کو قرار دیا گیا، اور ماں باپ کے حقوق سے متعلق بہت سارے
تاکیدی احکامات دیے گئے۔ دیکھیے عورت اگر ماں ہے تو دین و شریعت میں اس کا یہ مقام بیان کیا گیا ہے کہ اس کے پیروں تلے جنت ہے، تم اس کی قدر کرو۔ عورت اگر بیٹی کی شکل میں ہے تو وہ دور تھا کہ بیٹی پیدا ہونے پر اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیٹی پیدا ہونے پر ناگواری کا احساس ہوتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی کی پیدائش باعث رحمت ہے۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت نازل ہوتی ہے۔ تو بیٹی کی پیدائش کو خیر و برکت کا ذریعہ آپ نے بیان فرمایا کہ تم ان کو گری ہوئی نظر سے مت دیکھو، بیٹی کی پیدائش پر تم نہ افسوس کرو نہ تم مایوس ہو، بلکہ یہ بیٹی کا پیدا ہونا یہ تو تمہارے لیے خیر و برکت کے دروازے کھلنا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے گویا تمہارے لیے رحمت کے خزانے دے دیے گئے۔ تو بیٹی کی پیدائش کو باعث خیر و برکت بتلایا گیا، اور صرف اتنا ہی نہیں، آگے بشارتیں سنائی گئی اور خوشخبری دی گئی کہ بیٹی کی جو پرورش کرے گا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں اور ان دونوں بیٹیوں کی وہ بہترین تربیت کرے، بہترین پرورش کرے، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے اور نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، اور پھر باپ جو ہے اچھا رشتہ طے کر کے اس کا نکاح کر دے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر جنت واجب ہے، اس شخص پر جنت واجب ہے۔ کس چیز کے عوض میں؟ 2 بیٹیوں کی پرورش کے عوض میں، 2 بیٹیوں کی پرورش کے عوض میں۔ اب اگر کسی کی 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں اور وہ ان سب کی پرورش کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، یہاں تک کہ ان کو بیاہ دیتا ہے اور ایک فریضے سے سبکدوش ہوتا ہے، تو اندازہ لگائیے کہ اس باپ کے لیے، اس ماں کے لیے کتنی بشارت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر جنت واجب ہو گئی۔ راوی حدیث نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو 2 بیٹیوں کی کفالت اور پرورش کرنے والے کے لیے بشارت ہے، اگر کسی شخص کی صرف ایک ہی بیٹی ہو، اگر کسی کی صرف ایک ہی بیٹی ہو اور وہ اس کی پرورش کرتا ہے، کفالت کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کو بیاہ دیتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے، اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ تو ایک بیٹی کی پرورش، ایک بیٹی کی تعلیم و تربیت کرنا، اور پھر اس کو جو ہے اس کی اچھی جگہ شادی بیاہ کر دینا، والدین کے لیے جنت کی بشارت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس معاشرے کے اندر بیٹی کو کتنی گری نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین و شریعت لے کر آئے اس میں پیدا ہونے والی بچی کے مقام اور مرتبے کو کتنا بڑھایا ہے۔ پھر عورت جو ہے وہ بیوی کی شکل میں بھی ہوتی، ایک وقت آتا ہے کہ عورت جو ہے وہ بیوی بن کر آتی ہے کسی کی زوجیت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے بھی حقوق بیان فرمائے اور شوہروں پر یہ لازم قرار دیا ہے کہ اللہ کا نام لے کر جب تم ان عورتوں کو اپنے رشتے ازدواج میں تم نے قبول کیا ہے تو اب اللہ کی ان بندیوں کا تم خیال رکھو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرتا ہے۔ مردوں میں وہ مرد سب سے بہتر قرار دیا گیا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سب کے مقابلے میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرتا ہوں۔
خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کیا ہے، یہاں تک کہ ان کی ناز برداریاں کی ہے، یہاں تک کہ ان کی ناراضگی اور غصے کو بھی آپ نے جو ہے برداشت کیا ہے۔ اس طرح عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے اور مردوں پر یہ لازم قرار دیا گیا کہ تم ان عورتوں کا بڑا خیال رکھو، ان کے کھانے پینے کا، ان کے کپڑے لتے کا، ان کے علاج معالجے کا اور ان کی زندگی کی تمام بنیادی ضرورتوں کا خیال رکھنا مردوں پر لازم اور فرض قرار دیا گیا۔ تو کتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو، اور آپ نے اس معاملے میں اتنی تاکید فرمائی کہ جب دنیا سے آپ رخصت ہو رہے تھے، آپ کے پردہ فرمانے کا وقت آ گیا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چند باتوں کی اپنی امت کو نصیحت فرمائی، گویا دنیا سے جاتے جاتے مرنے سے پہلے آپ نے جو وصیت فرمائی اپنی امت کو، اس میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، استوصوا بالنساء خیرا۔ آپ نے فرمایا کہ بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی میری وصیت قبول کرو۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے جاتے بھی آپ نے عورتوں کو فراموش نہیں کیا، عورتوں کو آپ بھولے نہیں۔ شریعت مطہرہ کے اندر عورتوں کے بہت سارے حقوق بیان کیے گئے ہیں، ایک طرف ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں لیکن ان کے حقوق بھی بہت سارے ہیں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا کتنا خیال رکھا۔ میری مائیں اور بہنیں، آج دنیا کے اندر حقوق نسواں کی جو باتیں کی جاتی ہیں کہ عورتوں کو ان کا حق ملنا چاہیے اور ان پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، اور یہ کہ وہ بھی جو ہے وہ برابری کا درجہ رکھتی ہیں، یہ جتنی ساری تحریکیں ہیں، دعوتیں ہیں، مطالبے ہیں، ان سب کا تصور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی سے دنیا والوں کو ملا ہے، ورنہ آپ کی آمد سے پہلے تو ابھی میں نے بتلایا کہ عورتوں کو انسان ماننے کے لیے بھی لوگ تیار نہیں تھے۔ تو ہماری ماں اور بہنوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا احسان مند ہونا چاہیے، اور آپ کی عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر کتنی رچی بسی ہونی چاہیے۔ میری مائیں اور بہنیں، آپ بھی اپنے دلوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے سرشار کیجئے، آپ اپنے دل کے اندر آقا کی ایسی محبت پیدا کیجئے جیسے کہ حضرات صحابیات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ کتنی ہی ایسی صحابیات ہیں کہ جن کے واقعات ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ مدینہ منورہ کی ایک خاتون تھی حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا۔ یہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اور رشتے میں وہ آپ کی رضائی بہن بھی تھی۔ آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائیں تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گاہے بگاہے اپنے گھر بلایا کرتی تھی، آپ کا بڑا اعزاز کرتی، بڑا اکرام کرتی، اور اپنے ہاتھوں سے بنا ہوا کھانا آپ کو کھلاتی، اور آپ کے لیے جو ہے آرام کے لیے سہولتیں اپنے گھر کے اندر مہیا فرماتی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی دعوت پر ان کے گھر جاتے، کھانا کھاتے اور آرام بھی فرماتے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کے گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز ادا فرمائی، اور جب ام سلیم کے گھر میں آپ نے نماز ادا فرمائی تو حضرت ام سلیم اس قدر خوش ہوئی کہ ان کی خوشیوں کے کوئی ٹھکانہ نہ رہا کہ میرے گھر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، کیسی برکت آئے گی مجھے۔
ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے. گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کے جسم پر جو ہے وہ پسینہ نکلنا شروع ہوا. تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا ایک شیشی لے کر آ گئی اور آپ کے جسم اطہر سے ٹپکنے والے پسینے کے قطروں کو اس شیشی کے اندر جمع کر لیا. اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی تو آپ نے پوچھا ام سلیم یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پسینے کے قطروں کو جمع کر رہی ہوں. حضور نے فرمایا کہ بھلا تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پسینے کے اندر ایسی خوشبو ہے کہ جب ہم اس کو عطر کے ساتھ ملا لیتے ہیں تو اس سے وہ خوشبو پیدا ہوتی ہے کہ دنیا کی کسی اور عطر میں ہمیں وہ نظر نہیں آتی. اس لیے میں آپ کے یہ پسینے کے قطرات جمع کر رہی ہوں. حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کی عقیدت اور محبت دیکھیے کس قدر تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن یہ عقیدت اور محبت صرف زبانی جمع خرچ نہیں تھی بلکہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے عظیم الشان قربانی دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا ان کا جو دعویٰ تھا اس میں وہ کھری اتری اس طور پر کہ ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا. 10 سال کی عمر کا ان کا ایک بچہ تھا جن کا نام تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ ام سلیم کے بیٹے تھے. 10 سال کی عمر تھی. حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ اپنے 10 سالہ بیٹے حضرت انس کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں کچھ نظر کرنے کے لیے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے لیکن میرے جگر کا یہ ٹکڑا ہے, میرا یہ لاڈلا ہے, میرا یہ اکلوتا بیٹا انس ہے. میں اپنے اس بیٹے کو آپ کے حوالے کرتی ہوں اور پوری زندگی کے لیے آپ کو نذر کرتی ہوں. آپ میرے اس بیٹے سے جو چاہے آپ کام لیجیے. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص بن گئے اور دن رات صبح و شام آپ کی خدمت میں رہا کرتے تھے. آپ کی خدمت بھی کیا کرتے تھے اور آپ جو حکم دیتے ان کو بجا لاتے. اور جب موقع آیا غزوات میں شرکت کا تو غزوات میں اور جہاد میں شرکت بھی کی. اس طرح حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے یہ عظیم الشان قربانی دی کہ اپنے لخت جگر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا. کتنی بڑی قربانی ہے, آپ اندازہ لگائیے. آج تو 2 پیسہ جیب سے نکال کر راہ خدا میں خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے. چند گھڑی اور چند وقت اور چند گھنٹے اللہ کے راستے میں جو ہے خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے. اگر شوہر اور بیٹا اور بھائی یہ کہے کہ میں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں چند دنوں کے لیے, 3 دن کے لیے, 40 دن کے لیے, تو عورتیں کہتی ہیں کہ آپ چلے جائیں گے, ہمارا کیا ہوگا. جانے میں وہ رکاوٹ بنتی ہے. 3 دن 40 دن کے لیے وہ اپنے شوہروں کو اپنے بیٹوں کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. یہاں حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ ہے جو پوری زندگی کے لیے اپنے بیٹے کو حضور کے حوالے کر دیا. کیسی تھی وہ خاتون؟ مدینہ منورہ کے اندر ایک اور خاتون تھی, عمر دراز خاتون تھی, بوڑھی خاتون ہو گئی. غزوہ احد کا موقع آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں نکلنے کے لیے تیار ہو گئے. غزوے میں نکلنے کے لیے تیار ہو گئے, فوجیں تیار ہوئی اور جانے والے سب تیار ہو گئے. ایک خاتون آئی اور اپنے ہاتھ کے اندر وہ ایک چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کو لے کر آئی. وہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ وہ جو ہے وہ کوئی کام نہیں آ سکتا تھا جہاد کے اندر. نہ وہ تیر چلا سکتا تھا, نہ وہ تلوار چلا سکتا تھا, وہ نہ ڈھال ہی اٹھا سکتا تھا, نہ خدمت کے اور کوئی کام کر سکتا تھا. دودھ پیتے بچے کی عمر ہی کیا ہوتی ہے اور وہ کر ہی کیا سکتا ہے. لیکن وہ عورت آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس بچے کو بھی آپ جہاد میں لے کر جائیں. اللہ اکبر. دودھ پیتے بچے کو بھی
وہ عورت جہاد میں اللہ کے راستے میں بھیجنے کے لیے تیار ہے، کہہ رہی ہے کہ ان کو لے کر جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عورت تم کیا کہہ رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میرے اس شیرخوار بچے کو آپ جہاد میں لے کر جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خاتون تم خوب جانتی ہو کہ یہ بچہ اس قدر چھوٹا ہے کہ یہ ہمارے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آپ ضرور لے کر جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خاتون تم کیسی بات کر رہی ہو؟ یہ نہ تیر چلا سکتا ہے، نہ تلوار چلا سکتا ہے، نہ ڈھال اٹھا سکتا ہے، نہ ہمارے کوئی کام آ سکتا ہے، بلکہ الٹا یہ تو ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا، یہ ہمارے لیے بوجھ بن جائے گا، اس کو اٹھا اٹھا کر لے کر جانا ہوگا اور اس کو جو ہے وہ ہمیں خود سنبھالنا ہوگا۔ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی، وہ عورت بے تحاشا رونے لگی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو ضرور لے کر جائیے، میں جانتی ہوں کہ یہ آپ کے کوئی کام نہیں آ سکتا، ہاں لیکن ایک کام آ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ جہاد کر رہے ہوں گے اور دشمنوں کی طرف سے اگر آپ پر تیر برسا دیا جائے تو آپ میرے اس بچے کو اٹھا کر آگے کر دیجئے گا، دشمن کا تیر میرے بچے کے سینے میں پیوست ہو جائے اور آپ محفوظ رہ جائیں، بس یہی میری تمنا ہے، یہی میری امیدیں ہیں، میرا بچہ شہید ہو جائے اور آپ سلامت رہیں۔ اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی چاہتی ہوں، میں کل قیامت کے دن شہید کی ماں کہہ کر پکاری جانا چاہتی ہوں، آپ میرے اس بچے کو لے جائیے۔ میری مائیں اور بہنیں آپ اندازہ لگائیے کہ اس صحابیہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی محبت تھی، کیسی محبت تھی اور کیسی اطاعت اور فرمانبرداری کا کیسا جذبہ تھا کہ اپنے شیرخوار بچے جس کو ہر ماں اپنی چھاتی سے لگا کر رکھتی ہے، وہ ماں اپنے اس چھوٹے سے بچے کو ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں کرنا چاہتی، لیکن اس انصاریہ خاتون کی یہ تمنا ہے کہ اس بچے کے سینے میں دشمن کا تیر پیوست ہو جائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت رہے، یہ ان کی تمنا ہے۔ اندازہ لگائیے کیسی ان کی تمنائیں ہوا کرتی تھی، کیسی ان کی چاہتیں ہوا کرتی تھی۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کی تمنائیں بدل گئی، آج چاہتیں بدل گئی ہیں، وہ اولاد سے دین کا کام لینے کی چاہت اور تمنا نہیں رکھتی کہ میری اولاد آگے بڑھ کر جو ہے وہ بڑا عالم، میرا بیٹا عالم فاضل بنے، دین کا داعی بنے، اللہ کے راستے کا مجاہد بنے، قوم و ملت کی خدمت کرنے والا بنے۔ یہ امیدیں اور تمنائیں ہماری ماں اور بہنوں کے دلوں میں نہیں ہے۔ وہ تو اپنے بچوں کی پرورش بھی کرتی ہے تو اس نیت سے کرتی ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اچھا کمائے گا تو میرے لیے راحت کا سامان بنے گا، یہ بچہ بڑا ہو کر کما کر ہم کو اچھا لا کر دے گا تو ہم سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور یہ تکلیفیں جو ہم جھیل رہی ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ تو جب بچے کی صرف اسی نیت سے پرورش کی جاتی ہے کہ آج ہم ان کی خدمت کریں گے اور کل ہم ان سے خدمت لیں گے، آج ہم ان پر خرچ کر رہے ہیں اور کل وہ ہم پر خرچ کریں گے، اگر صرف یہی نیت ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے کہ اولادیں بڑی ہونے کے بعد ماں باپ کی نافرمان بن جا رہی ہیں اور کثرت سے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ پڑھ لکھ کر اچھی جاب اور نوکری حاصل کرنے کے بعد جب بیٹے کے ہاتھ میں پیسہ آنے لگتا ہے تو ماں باپ کو بھول جاتا ہے، ماں باپ کا پھر حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اللہ معاف کرے کے بعد ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ وہی بیٹا اپنے ماں باپ کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، وہی بیٹا اپنے ماں باپ پر ہاتھ اٹھاتا ہے، وہی بیٹا اپنے ماں باپ کے علاج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ دواؤں کے لیے تڑپتے رہتے ہیں اور بیٹا ان کے لیے کچھ خیال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بیٹے کی ساری دنیا تو اس کی بیوی ہے، بیٹے کے لیے اب صرف اس کے بیوی اور بچے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ نتیجہ اس غلط تربیت کا ہے، یہ نتیجہ غلط نیت سے تربیت کرنے کا ہے۔ جب غلط نیت سے اولاد کی تربیت ہوتی ہے صرف اپنا مفاد سامنے رکھ کر، صرف اپنے دنیاوی فائدے کے لیے، تو پھر اور اولاد جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے، نافرمان ہو جاتی ہے۔ لیکن اولاد کی پرورش اس نیت سے کی جائے جیسے صحابیات نے پرورش کی کہ ان کی یہی تمنا ہوا کرتی تھی کہ میری اولاد، میرا بیٹا راہ خدا کا مجاہد بنے،
دین کا داعی بنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو بنے اور آپ کے لیے تقویت کا باعث بنے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں بھی برکت عطا فرماتے تھے، پھر ان کی اولاد ان کی مطیع و فرما بردار ہوا کرتی تھی۔ تو عورتوں کو بھی کس درجے کا عشق ہوا کرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ اندازہ لگائیے۔ ایک غزوے کے موقع پر، غزوہ احد کے موقع پر دشمنوں نے افواہ اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے شہید کر دیا، اور ایسی افراتفری مچی، ایسی بھگدڑ مچی خود مسلمانوں میں بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہاں ہے پتہ نہیں چل سکا، اور افواہ عام ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر صحابہ کا کیا حال ہوا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان پر تو ایسی بجلی گری کہ ان کو پھر کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا تھا کہ اب کیا کرنا ہے۔ اس افواہ کی تحقیق کرنے کے لیے بھی ان کے اندر جو ہے وہ حوصلہ باقی نہیں تھا۔ یہی افواہ، یہی جھوٹی خبر مدینہ منورہ تک پہنچ گئی، اور مدینہ منورہ کے اندر عورتیں جو اپنے گھروں کے اندر تھی، ان کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ بے قرار ہو گئی، وہ تڑپ اٹھی، کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے؟ ایک انصاریہ خاتون تھی جو اس خبر کی تاب نہیں لا سکی، اور ایک دم سے اپنے گھر سے نکل کر بے تحاشا میدان احد کی طرف دوڑنے لگی کہ میں جا کر دیکھوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا، کیا واقعی آپ شہید ہو گئے؟ اب جب وہ بے تحاشا دوڑ رہی تھی تو میدان احد سے کچھ مرد حضرات واپس آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اس طرح سے یہ دوڑ رہی ہے تو پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انصاریہ صحابیہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مجھے موصول ہوئی، کیا یہ خبر صحیح ہے؟ تو ان صحابہ کرام نے کہا کہ خاتون، پہلے تو تم یہ خبر سن لو کہ تمہارے شوہر اس غزوے کے اندر شہید ہو گئے۔ تو انصاریہ صحابیہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ابھی حضور کی کوئی خبر نہیں ہے ہمارے پاس۔ وہ انصاریہ صحابیاں پھر آگے دوڑتی ہوئی گئی، پھر راستے میں کچھ لوگ ملے اور انہوں نے بتایا کہ خاتون، تمہارے بھائی غزوے کے اندر شہید ہو گئے، اور انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے بتاؤ کہ حضور کیسے؟ کہا کہ حضور کی کوئی خبر نہیں ہمیں۔ پھر وہ آگے بڑھی تو ایسے ہی کسی نے خبر دی کہ ان کے باپ کی بھی شہادت ہو گئی ہے، پھر کسی نے خبر دی کہ ان کے بیٹے کی بھی شہادت ہو گئی۔ ایک ہی خاتون کے باپ بھی شہید ہو گئے، بیٹے بھی شہید ہو گئے، شوہر بھی شہید ہو گئے، بھائی بھی شہید ہو گئے، چاروں کے چاروں بیک وقت شہید ہو گئے، لیکن اس عورت پر اپنے ان عزیز و اقارب کی شہادت کا کوئی اثر نہیں پڑا، اور وہ صرف ایک ہی جملہ پوچھتی تھی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ یہاں تک کہ وہ میدان احد میں پہنچ گئی، اور پوچھتے پوچھتے معلوم کرتے کرتے کسی طرح اس جگہ پہنچ گئی جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عافیت اور سلامتی کے ساتھ اپنے چند صحابہ کرام کے گھیرے میں تھے۔ وہاں جب یہ خاتون پہنچی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سالم دیکھا ہے، تو ان کی زبان سے جملہ نکلا کہ کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس خاتون نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو صحیح سلامت دیکھ لینے کے بعد اب ساری مصیبت ہیچ ہے، ساری مصیبت، باپ کی شہادت، بیٹے کی شہادت، بھائی کی شہادت، شوہر کی شہادت، یہ کوئی مصیبت نہیں ہے، اس سے کوئی رنج ملال نہیں ہے، آپ سلامت ہیں، بس یہی میرے لیے کافی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ان صحابیات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت تھی۔ میری مائیں اور بہنیں، ہماری ایمان والی ماؤں اور بہنوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی درجے کا عشق اور محبت ہونی چاہیے، اور ہر صاحب ایمان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہی محبت ایمان کی علامت ہے۔
کوئی مومن اس وقت تک کہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے لوگوں، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ گویا حضور کی محبت ہر ایک کی محبت پر غالب آنی چاہیے۔ یہ ہے ایمان کی کسوٹی، یہ ہے ایمان کی کسوٹی کہ حضور کی محبت ہر ایک کی محبت پر غالب آنا چاہیے۔ دنیا کے اندر فطری طور پر انسانوں کو مختلف لوگوں سے محبت ہوتی ہے۔ ایک انسان کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، ایک انسان کو اپنی اولاد سے بے پناہ محبت ہوتی ہے، شوہر کو اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے، بھائی بہن کو ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے۔ یہ ساری رشتہ داریاں اور خونی اور نسبی تعلق جو ہے یہ محبت کے متقاضی ہیں اور ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان کی کسوٹی یہ ہے کہ ان سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، اور ان سب سے زیادہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ یہ کیسے ثابت ہوگا؟ عشق رسالت کے دعوے میں ہم سچے ہیں، یہ کیسے ثابت ہوگا؟ میری مائیں اور بہنیں، ہر چیز جس کا دعویٰ کیا جاتا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے۔ زبان سے اگر ہم کسی چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اس کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ خالی خولی زبانی جمع خرچ کر کے عدالت کے اندر ہم جا کر کسی چیز کا دعویٰ کر دیں گے تو ہمارے اس دعوے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، مان نہیں لیا جائے گا۔ تم کہہ رہے ہو کہ یہ بنگلہ یہ میرا ہے، دعویٰ کیا اور کہا جائے گا ٹھیک ہے یہ تمہارا نہیں۔ اگر تم دعویٰ کر رہے ہو تو ثابت بھی کرو کہ یہ تمہارا ہے۔ جب تم ثابت کرو گے تبھی مانا جائے گا کہ یہ تمہارا ہے، ورنہ کہا جائے گا کہ تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو، مکار ہو۔ ایسے ہی آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اگر ہم اہل ایمان دعویٰ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس اس کے لیے دلیل بھی ہونا چاہیے، اس کا ثبوت بھی ہونا چاہیے، اور اس کی دلیل اور اس کا ثبوت جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کر رہے ہیں تو گویا ہم اپنی محبت کے عشق رسالت کے دعوے میں سچے ہیں، اور اگر ہماری زندگیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہے، ہماری زندگیوں کے اندر سنتوں کا اہتمام نہیں ہے، تو پھر صرف زبانی دعوی محبت سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی بڑی تعداد صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا زبانی دعویٰ کر رہی ہے، عملی زندگی کوری ہے، عملی زندگی کوری ہے۔ زندگیوں کے اندر نمازوں کا اہتمام نہیں، روزوں کا اہتمام نہیں، ذکر اللہ کا اور تلاوت کا اہتمام نہیں، اور زندگیوں کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں ہیں۔ ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، کسی چیز میں تو سنت نظر نہیں آتی۔ ہمارا لباس، ہمارا حلیہ اکثر مسلمانوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے برخلاف ہے۔ تو جب ہمارے کھانے پینے کا طریقہ سنت کے مطابق نہیں، اٹھنے بیٹھنے رہنے سہنے کا طریقہ سنت کے مطابق نہیں، جب ہمارے بولنے کا بات چیت کرنے کا طریقہ سنت کے مطابق نہیں، ہمارا چہرہ ہمارا لباس سنت کے مطابق نہیں، تو پھر ہم عشق رسالت کے دعوے میں کیسے سچے ہو سکتے؟ جس دین کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے، اور جس دین کو غالب کرنے کی کڑھن اور فکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت ستائی جاتی تھی، اس دین کا جنازہ ہم خود اپنی زندگیوں سے نکال رہے ہیں۔
شریعت کے خلاف کام ہم خود کر رہے ہیں. ہماری شادی بیاہ کی تقریبات دیکھ لیجئے سنتوں کا اس میں سے کس قدر جنازہ نکل رہا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم نکاح سادگی کے ساتھ کرو. سادگی کے ساتھ کیا جانے والے نکاح کے اندر خیر و برکت ہے. آپ نے فرمایا اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونتا. سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو. سادگی کے ساتھ خرچ ہو، اس میں برکت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اولم ولو بشاتن، لڑکا جو ہے وہ ولیمہ کرے چاہے وہ مختصر ہی ہو، ایک بکری ہی کا کیوں نہ ہو. اور ایک بکری کے اندر کتنا 10-12 کلو گوشت نکلتا ہے، تو گویا 10-12 کلو گوشت کا جو ہے تم کھانا پکا کر ولیمہ کرا دو، اتنا بھی کافی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بیاہ کو سنت کے مطابق، سادگی کے مطابق کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اعلنوا هذا النکاح واجعلوه فی المساجد، کہ نکاح کو اعلان کے ساتھ کرو اور اس کو مسجدوں کے اندر منعقد کرو. نکاح کی تقریب کو مسجد میں منعقد کرنے کا حضور نے حکم دیا ہے اور سنت یہی ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے یہاں کی شادی بیاہ کا کیا حال ہے. ہم نے شادی بیاہ کو رسم و رواج کا مجموعہ بنا لیا اور معاف کیجئے کہ اس میں سب سے زیادہ آگے ہماری مائیں اور بہنیں ہوتی ہیں. یہ ہماری ماں اور بہنوں کا گھر کی چار دیواری کے اندر سے دباؤ ہوتا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، اور معاذ اللہ لائٹنگ بھی ہو، ڈھول تاشے بھی ہو، اور یہ کہ رت جگہ بھی ہو، اور یہ کہ جو ہے وہ مختلف قسم کی دعوتیں بھی ہو، یہ اور کپڑے لتے، یہ ساری چیزوں کی بہتات، اور پھر اس میں نہ جانے کیا کیا سینیوں میں سجایا جا رہا ہے اور کیا کیا چیزیں مہیا کرائی جا رہی ہے اور کیسی کیسی رسمیں ایجاد کی جا رہی ہیں. یہ ساری چیزیں خلاف شرع ہیں. جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے وہ خلاف شرع ہے. اگر اس کو ہم شادی بیاہ کا حصہ بناتے ہیں تو سنت کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں، اور سنت کے خلاف اگر شادی بیاہ ہوگی تو اس شادی بیاہ کے اندر برکت نہیں آ سکتی. شادی بیاہ کے موقع پر اگر دولت کی نمائش ہوگی، جہیز کی نمائش ہوگی، جہیز کا مطالبہ ہوگا یا کسی اور نوعیت کا کوئی مطالبہ ہو، لڑکے والوں کی طرف سے باراتیوں کے سلسلے میں جو ہے کوئی اصرار ہو اور لڑکی والوں پر دباؤ ڈالے کہ ہمارے اتنے باراتیوں کے کھانے کا انتظام کرے، یہ سارا سب کچھ خلاف شرع ہے. شریعت میں تو لڑکی والوں پر کھلانے کی کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے. شادی بیاہ کی اور نکاح کی مناسبت سے ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اصل کھانا تو لڑکوں کو کھلانا، لڑکے والوں کو کھلانا ہے. لیکن اگر دباؤ ڈالا جائے لڑکی والوں پر اور ان سے مطالبے کیے جائیں، یہ سب ناجائز ہے اور پھر اس سے گھر کے اندر خیر و برکت نہیں آ سکتی. جب صاف کہہ دیا گیا ہے کہ برکت اس نکاح میں ہے جس میں کم خرچ ہے، تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ زیادہ اگر خرچ کریں گے، دولت کی نمائش کریں گے، فضول خرچی کریں گے، اس شادی کے اندر برکت نہیں آ سکتی. اور یہی وجہ ہے کہ آج شادی بیاہ کے بعد جو تنازعات پیدا ہونے لگتے ہیں، بہت جلد جھگڑے رونما ہونے لگتے ہیں اور گھر کا سکون غارت ہو جاتا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اور سنت کو ہم نظر انداز کر دیتے. مسجد میں نکاح کی بجائے چوراہوں پر اور بڑے سے بڑے اعلیٰ فنکشن ہال کے اندر اسٹیج لگا کر ڈیکوریشن کر کے وہاں نکاح خوانی ہو رہی ہے، وہاں نکاح خوانی ہو رہی ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ فضول خرچی ہے. مسجد سے زیادہ بابرکت گھر اور کون سا ہو سکتا ہے کہ جس میں نکاح پڑھایا جائے اور پھر میاں بیوی کی زندگیوں میں برکت آئے. لیکن ہم اس بابرکت جگہ کو، مقدس جگہ کو چھوڑ کر چوراہوں پر، نالیوں کے کناروں پر اسٹیج لگا کے وہاں شادی رچاتے ہیں. اور پھر جو ہے بہت سے لوگ تو اگر مسجد میں نکاح کر بھی لیتے ہیں
اور یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہم بہت سادگی سے کر رہے ہیں، لیکن مسجد سے باہر نکلتے ہی ان کی ویڈیوگرافی اور پھر ان کے جو ہے پٹاخے پھوڑنا اور پھر ان کے نوجوانوں کا ہلہپاڑ کرنا اور پھر ولیمے کا بہت عالیشان شامیانہ لگانا اور بہت بڑی دعوت کرنا، یہ سب بتلاتا ہے کہ مسجد کے اندر جو نکاح ہوا تھا وہ خلی خانہ پوری تھی، ورنہ دل کے اندر تو تمنا یہی تھی کہ دھوم دھام سے شادی کرنا۔ ہماری مائیں اور بہنیں اس سے باہر نکل آئیں، اس لعنت سے باہر نکل آئیں۔ اور ایک بہت بڑی چیز جو شادی بیاہ کے اندر داخل ہو گئی ہے وہ تو رسم ہے، رسم کی رسم، یعنی شادی سے پہلے جو رشتہ طے ہوتا ہے، اس رشتہ طے کرنے کو، رشتہ پختہ کرنے کے لیے جو خاندان کے ذمہ دار بیٹھتے ہیں دونوں طرف سے، اس کو وہ رسم کا یا رسم کا نام دے کر اس میں وہ ساری چیزیں کرتے ہیں جو شادی بیاہ میں ہونی چاہیے، یعنی دعوت کھلانا اور جو ہے ولیمے کا اہتمام کرنا۔ تو اسی طرح کا اہتمام، اسی شاندار ضیافتیں اور شامیانے لگانا اور ہدیے تحفے پیش کرنا اور عورتوں کا جو ہے وہ میک اپ کر کے اور اچھے خوشنما لباس پہن کر کے وہ ایک تقریب بنانا، یہ رسم کے نام پر تو بہت بڑی بدعت مسلمانوں کے اندر رائج ہو گئی ہے، اور اس میں بھی ہماری ماں اور بہنوں کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ کتنے ہی مرد ہیں وہ چاہتے بھی ہیں کہ یہ سب نہ ہو، تو عورتیں کہتی کہ نہیں ہم تو کریں گے، نہیں یہ تو ہمارے یہاں خاندان سے ہوتا چلا آ رہا ہے اس لیے ہم کریں گے۔ میری مائیں اور بہنیں کیوں اپنے بیٹوں کی زندگیوں سے کھلواڑ کر رہی ہیں؟ کیوں اپنی بیٹی کی زندگی سے کھلواڑ کر رہی ہیں؟ یہ شادی بیاہ کے موقع پر اسراف کر کے، سنتوں کے خلاف کام انجام دے کے، رسم و رواج کو ترجیح دے کر آپ جو ہے اپنی اولاد پر ظلم کر رہی ہیں، اس لیے کہ یہ بیٹی بیاہ کر جب اپنی سسرال جائے گی، یا آپ کا بیٹا جب جو ہے وہ بیاہ کر کے اپنی بیوی کو گھر لائے گا، تو یہ شادی بیاہ کے موقع پر جو غیر شرعی کام انجام پائے، اس کی نحوست آئے گی، اس کی بے برکتی آئے گی، اور پھر وہ میاں بیوی کے درمیان ناچاکی پیدا ہوگی، گھر ٹوٹ جائے گا، خاندان ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ ہو رہا ہے، لیکن ہم ہوش کے ناخن لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ جو شادی کے بعد جو فتنہ رونما ہوا، یہ شادی کے بعد جو میاں بیوی میں جو کھٹ پٹ چالو ہو گئی اور خاندان میں دراڑ پڑ گئی، یہ شادی کے موقع پر فضول خرچی کا نتیجہ، یہ شادی کے موقع پر سنتوں کو چھوڑ کر بدعات اور رسم و رواج کو اختیار کرنے کا نتیجہ ہے۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اور آپ کا جو طریقہ ہے، اس طریقے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اصل چیز یہی ہے کہ اگر عشق رسالت کا دعویٰ ہے، اور ہونا چاہیے، دعویٰ ہونا ہی چاہیے، اس لیے کہ بغیر عشق نبوی کے مومن نہیں ہے۔ نبی کی محبت دل کے نہا خانوں میں اگر نہیں ہے تو اس کا ایمان مشکوک ہے، اس کا اسلام مشکوک ہے۔ اس لیے عشق رسالت کا دعویٰ تو ہونا چاہیے، لیکن اس دعوے کے ساتھ دلیل بھی ہونی چاہیے، اور دلیل یہ ہے کہ ہماری زندگی سنتوں کے مطابق گزر رہی ہو۔ ہم گھر کے اندر کھاتے ہیں، کھانے کے لیے بیٹھیں تو سنتوں کا پاس و لحاظ کریں، سنت طریقے کے مطابق کھانا کھائیں، سنت کے مطابق اپنے بچوں کو کھانا کھلائیں، اور گھر کے اندر جو ہے وہ ہم دیگر اور جو کام کر رہے ہیں سنت کے مطابق کریں، مسنون دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ یہ دلیل ہوگی کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں یہی چیز تھی کہ حضور نے جو ایک بات کہہ دی، بس اس کو فوراً سمعنا و اطعنا، یعنی ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ وہاں نافرمانی کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کہ حضور نے کوئی بات کہی ہو اور پھر صحابہ نہ مانے۔ چنانچہ کتنی ہی مثالیں ملتی ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس موقع پر ان کی انگلی کے اندر سونے کی انگوٹھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی دیکھا تو فرمایا کہ یہ تم نے سونے کی انگوٹھی جو پہن رکھی ہے، دراصل یہ جہنم کی آگ کی انگوٹھی ہے۔
تم کو یہ انگوٹھی نہیں پہننا چاہیے، اس لیے کہ مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام اور ناجائز، سونے چاندی کے زیورات کا استعمال ناجائز ہے، البتہ صرف چاندی کی انگوٹھی پہننا مردوں کے لیے جائز ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو وہ سونے کی چاندی وہ انگوٹھی پہن کر آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناگواری کا اظہار کیا، تو وہ صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھے، مسجد نبوی کے باہر آئے، تھوڑا دور تک گئے اور ایک بڑا میدان نظر آیا، اس میدان کے اندر اپنی انگوٹھی کو نکال کر زور سے پھینکا کہ پھر پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ انگوٹھی کہاں گئی۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا تھا تو تم اس سونے کی انگوٹھی کو اٹھا کر فروخت کر لیتے، بیچ دیتے، پھر اس کی قیمت سے فائدہ اٹھاتے یا اپنے گھر کی عورتوں کو دے دیتے، ان کے لیے تو جائز تھا۔ تو صحابی رسول نے عرض کیا کہ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز پر ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا، اب اس کو ایک لمحے کے لیے بھی روکنا مجھے گوارا نہیں ہوا، اس لیے میں نے سونے کی انگوٹھی کو اٹھا کر پھینک دیا۔ کتنی بڑی جرأت کی بات ہے، اٹھا کر پھینک دیا۔ ایسے ہی ایک صحابی جو ہے انتہائی سرخ یعنی لال رنگ کی بھڑکیلی چادر پہن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو دیکھ کر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، کہا کہ یہ کیسی چادر تم پہن کر آئے؟ وہ صحابی رسول حضور کے مجلس سے اٹھے، اپنے گھر پر آئے، گھر پہ چولہا جل رہا تھا، چادر کو اٹھایا اور چولہے کے اندر ڈال دیا، ایک دم اس کو جلا کر راکھ کر دیا۔ کیا جذبہ تھا؟ جذبہ یہی تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے، اس لیے اب ایک لمحے کے لیے بھی میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک صحابی کے مکان کے پاس سے ہوا، وہ اپنا بہت عالی شان اور پختہ مکان تعمیر کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ یہ اتنا پختہ عالی شان مکان تعمیر کر رہے ہیں، کیا قیامت تک کی دنیا کے اندر رہنا؟ بس اتنا آپ نے فرمایا اور آپ آگے چلے گئے۔ جو صحابی سن رہے تھے انہوں نے مالک مکان کو بتلا دیا کہ حضور آئے تھے اور اس طرح کی بات کہی ہے کہ کیا قیامت تک کے رہنا ہے کہ اتنا عالیشان مکان بنا رہے۔ صحابی رسول نے جب اس بات کو سنا تو فوراً مزدوروں کو حکم دیا کہ اب گھر تعمیر کرنے کے بجائے گھر کو ڈھا دو، منہدم کر دو۔ ایک دم سے گھر کی چھت کو گرا دیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عرض کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، میں نے مکان کو منہدم کر دیا۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کی اطاعت و فرمانبرداری کا۔ میری مائیں اور بہنیں، یہ ماہ ربیع الاول ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر جلسہ ہو رہا ہے اور آئندہ بھی جلسے ہوتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے حالات زندگی کو آپ سنیں گے، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ صرف سننے سے کام نہیں چلنے والا ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ زندگی عمل سے بنتی ہے اور بے عملی سے بگڑتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی اور شفاعت بھی یہ عمل ہی سے ہوگی۔ ہم زندگی میں نیک عمل نہ کریں، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو نہ مانیں، اور ہم یہ تمنا رکھیں کہ کل قیامت کے دن حضور کے ہاتھوں ہم حوض کوثر پر ہمیں جام کوثر مل جائے گا، ناممکن ہے۔ ہم یہ تمنا کریں کہ ہم دنیا کے اندر کوئی نیک عمل تو نہ کریں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش فرما دیں گے، ہماری شفاعت فرما دیں گے۔ یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رکھی، باتوں کو ماننا۔ اس لیے اب میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کیا حکم دیا، اتنا آپ ذرا سا عمل کر لیجئے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی مستحق بنیں گے اور جنت میں جانے والی بن جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں پر معاملے کو بہت آسان کر دیا اور عورتوں کے جنت میں جانے کو بہت سہل اور آسان بنا دیا۔ اور سچی بات یہ بھی ہے
کہ عورتوں کا جنت میں جانا مردوں کے مقابلے میں آسان ہے، اور جہنم میں بھی عورتوں کا مردوں کے مقابلے میں جانا آسان ہے۔ جنت میں جانے کے لیے کچھ تھوڑے سے عمل ہیں، اگر وہ کر لیں تو جنت میں چلے جائیں، اور کچھ تھوڑے سے عمل ہیں جس سے بچ جائیں گے تو جہنم سے بچ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها واحسنت فرجها دخلت الجنة من اي ابواب شاءت، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورتیں 4 کام کر لیں، اگر عورتیں 4 کام کر لیں، میری مائیں اور بہنیں بہت غور سے سنیں اس حدیث کو، فرمایا اگر عورتیں 4 کام کر لیں تو جنت کے جس دروازے سے چاہیں وہ داخل ہو سکتی ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، کتنے دروازے؟ 8 دروازے ہیں جنت کے، فرمایا جنت کے جس دروازے سے چاہیں گے وہ داخل ہو جائیں گی۔ گویا ان 4 کاموں کے کرنے پر جنت کے ہر دروازے سے عورتوں کا استقبال ہوگا، مرحبا مرحبا کی صدا فرشتے لگائیں گے کہ آ جاؤ آ جاؤ، آپ نے یہ 4 کام کیا ہے، آپ کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے۔ وہ 4 کام کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر عورت 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرے اور رمضان کے روزے رکھ لے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، یعنی اپنی عفت اور پاک دامنی کا خیال رکھے اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام، دین کے بنیادی فرائض میں سے نماز کا اہتمام۔ نماز کے بغیر تو کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ جو مسلمان 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، اس کو تو اپنے آپ کو مسلمان کہنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے، اور فرمایا کہ من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے ایک شخص کی نماز، ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، اس نے کفر کیا۔ حدیث کے الفاظ تو یہی ہیں کہ فقط کفر، اس نے کفر کیا۔ تو نماز تو اتنا اہم فریضہ ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے، ہر بالغ مرد اور عورت کے لیے نماز ایسا بنیادی فریضہ ہے کہ نماز کے بغیر دین کا تصور ہے ہی نہیں، اس لیے نماز کا اہتمام۔ نماز تو بنیادی فریضہ ہے، اور اس بنیادی فریضے کے بغیر اسلام کا تصور ہے ہی نہیں۔ تو میں نے جو کہا کہ جو مسلمان 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام نہ کرے، اس کو تو اپنے آپ کو مسلمان کہنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کے یہاں مسلمان شمار نہیں ہوگا۔ حکومت کے رجسٹر میں اور معاشرے کے اندر اس کو مسلمان کہا جا رہا ہو، لیکن وہ اپنی پیشانی جب اللہ کے سامنے ٹھیکنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان ہے ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز کو ڈھا دیتا ہے وہ پورے دین کو ڈھا دیتا ہے۔ نماز کو ڈھانے والا پورے دین کو ڈھانے والا، جب نماز نہیں رہی تو پھر کوئی اور دینداری کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں کر رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، تو اس سے پھر کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ نماز کو ڈھا دیا تو پورے دین کو ڈھا دیا، اس لیے بنیادی جو فریضہ ہے اس کو تو ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ تو ہماری مائیں اور بہنیں بھی 5 وقتہ نمازوں کا سب سے پہلے اہتمام شروع کر دیں۔ اور ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے تو شریعت میں بڑی آسانیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے زیادہ عورتوں پر شفقت فرمانے والے، اس لیے ایسی شریعت لے کر آئے کہ جس میں عورتوں کے لیے بھرپور کنسیشن ہے، عورتوں کے لیے بھرپور رعایت ہے۔ مردوں کے لیے تو ضروری ہے کہ 5 وقتہ نماز با جماعت مسجد میں ادا کریں، اور مسجد میں ادا کرنے کے لیے ایک وقت
وقت متعین ہوتا ہے، 1:30 بجے ظہر ہے، ایگزیکٹ 1:30 بجے امام صاحب مصلی پر پہنچ جائیں گے، اور جو 1:05 پر پہنچے گا اس کی جماعت چھوڑ جائے گی۔ تو مردوں کو تو اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر فوراً وقت مقررہ پر مسجد میں پہنچنا ہوتا ہے جب اس کی نماز ہوتی ہے۔ عورتوں کے لیے ایسی قید نہیں ہے، عورتوں کے لیے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا ضروری نہیں قرار دیا گیا، ان کے لیے اپنے گھر کی 4 دیواری میں نماز پڑھنے کو افضل قرار دیا گیا۔ اب ان کے لیے سہولت ہے، نماز کا وقت ہو جائے جتنی جلدی پڑھ لے اتنا اچھا، اتنا بہتر افضل ہے۔ لیکن اگر کسی کام میں لگی ہوئی ہے تو اپنے ہاتھ کا کام پورا کر لے، اپنا ایڈجسٹ کر لے اور پھر اس کے بعد نماز پڑھ لے۔ تو اس طرح وہ اپنے سارے کاموں کو ایڈجسٹ کر کے نماز پڑھ سکتی ہے، یہ ان کے لیے سہولت ہے۔ اور پھر عورتوں کے لیے ایک بڑا کنسیشن اور ایک بڑی رعایت یہ بھی ہے کہ جب وہ عذر سے ہوں، اور ہر مہینہ بالغ عورتیں جو ہیں وہ عذر سے گزرتی ہیں، تو یہ عذر کے جو دن ہوتے ہیں ان دنوں کے اندر نماز کو معاف کر دیا گیا۔ تو ہر مہینے کے اندر 3 دن سے لے کے 10 دن تک کے وہ جتنے بھی ایام ہیں اس میں نمازیں معاف۔ کتنا بڑا کنسیشن ہے کہ ہر مہینے رخصت مل رہی ہے، جبکہ مردوں کے لیے ایسی کوئی رخصت نہیں۔ مردوں کے لیے مہینے کے پورے 30 دن اور 30 دن میں پوری 5 نمازیں سب کے سب پڑھنا ہے، کہیں کوئی رعایت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ مسافر کو بھی نماز پڑھنا ہے، بیمار اور مریض کو بھی نماز پڑھنا ہے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو آنکھوں سے اشارے سے پڑھے، لیکن جب تک ہوش و حواس باقی ہے بیمار آدمی پر بھی نماز فرض ہے۔ تو بیمار کو رعایت نہیں ہے لیکن عورتوں کو رعایت ہے، تو اس رعایت کا بھی فائدہ ان کو اٹھانا چاہیے۔ بہرحال ہماری ماں اور بہنوں کو 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام شروع کر دینا چاہیے۔ یہ اللہ سے تعلق کا ذریعہ ہے، اللہ سے مانگنے کا بھی ذریعہ ہے، اور گھر کے اندر نماز ہوتی ہے تو گھر کے اندر خیر و برکت آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مفہوم اس کا؟ تو ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر مردوں کو دفن نہ کرو، گھر کے اندر میت ہو جائے تو پھر اس کو گھر کے اندر دفن نہ کرو، قبرستانوں میں دفن کرو۔ تو ایک مفہوم تو یہ ہے کہ گھر کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی یہ کہ اس میں مردوں کو دفن کرو۔ لیکن دوسرا مطلب علماء نے، محدثین نے یہ لکھا ہے کہ گھر کو قبرستان نہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، ایسا نہ ہو کہ تم بھی گھروں کے اندر نماز نہ پڑھو اور تمہارا گھر قبرستان بن جائے۔ تو قبرستان میں نماز کی ممانعت ہے، گھر کو قبرستان نہ بناؤ نماز نہ پڑھ کر۔ تو اس لیے نمازوں کا اہتمام گھر کے اندر ہونا چاہیے۔ جس گھر کے اندر نماز کا اہتمام ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وہ گھر آسمان والوں کے لیے اسی طرح چمکتا ہے جیسے دنیا والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ تو ہم اپنے گھر کو روشن بنائیں، ہم اپنے گھر کو بابرکت بنائیں۔ بہت ساری ہماری مائیں اور بہنیں شکایت کرتی ہیں، ہمارے گھر کے اندر اثرات ہے، ہمارے گھر کے اندر آسیب ہے اور فلاں ہے ڈھما ہے، انا للہ و انا الیہ۔ ارے گھر کے اندر جب نمازوں کا اہتمام نہیں ہوگا، گھر کے اندر جب قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی، جب گھر کے اندر تسبیحات کا اہتمام نہیں ہوگا، جب گھر کے اندر پاکی کا ماحول نہیں رہے گا کہ ناپاکی ہے اس کا ازالہ ہی نہیں ہو رہا ہے، گھر میں پیشاب کر دیا بچے نے، اس کو جلدی دھونے کے لیے تیار نہیں ہے، ادھر ادھر پیشاب کر کے بچہ گھوم رہا ہے، اسی طرح سے معاملہ چل رہا ہے۔ کوئی جنوبی ہے اور اس کو نہانے کی غسل کی حاجت ہے، مرد ہو یا عورت، اسی طرح گھر کے اندر ہے تو وہ ناپاکی کی حالت رہے گی۔ گھر میں نماز نہیں، ذکر نہیں، تلاوت نہیں، تو اس میں تو شیطان آئیں گے، اس میں تو جنات آئیں گے، وہ تو بولیں گے یہی تو ہمارا بسیرا ہے، یہی تو ہمارا گھر ہے، اور ایسی جگہ جو خبیث شیاطین رہتے ہیں۔ تو اپنے گھر کو پاک بناؤ، اپنے گھر کو مسجدوں نمازوں سے، قرآن کی تلاوت سے آباد کرو، اور یہ کون کرے گا؟ زیادہ عورتیں ہی کریں گی، اس لیے کہ مردوں کو تو فرض نماز وہاں پڑھنا ہے، مسجد میں پڑھنا ہے۔ تو عورتیں جو ہے نمازوں کو زندہ کریں اپنے گھروں کے اندر اور گھر کو بابرکت بنائیں۔
آپ گھر میں نماز پڑھیں گی، تلاوت کریں گی، کوئی شیطان، کوئی آصف، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے کلام میں وہ تاثیر ہے کہ بڑے سے بڑے خبیث شیاطین اور جنات سب بن جاتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم گھروں کے اندر اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو ہماری مائیں اور بہنیں اس کا اہتمام شروع نیت کریں۔ یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے، سیرت النبی کے عنوان سے جلسہ ہو رہا ہے، عشق نبوت کا، عشق نبوی کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو نبوت والی جو تعلیمات ہے ان پر عمل پیرا ہونا بھی ضروری۔ تو پہلا کام کیا ہے کہ عورت 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرے۔ دوسرے کیا ہے کہ اذا صامت شہرہ، یعنی رمضان کے روزے رکھ لے۔ اب رمضان سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، رمضان کے روزے آئے تو فرض روزوں کو اہتمام کے ساتھ رکھنا۔ کتنا ہی گھر کا کام کاج ہو، روزے سے مفر نہیں ہے۔ البتہ بیماری ہے تو بیماروں کے لیے رخصت ہے، لیکن حتی الامکان بیماری میں بھی روزے کا اہتمام کر لے، اس لیے کہ وہ خیر و برکت جو رمضان کی ہے وہ بعد میں نہیں حاصل ہونے والی۔ تو رمضان کے روزے رکھے۔ اب رمضان کے روزوں میں بھی اللہ نے جو ہے کنسیشن دے دیا، رعایت دے دی عورتوں کو۔ کیا رعایت ہے؟ رمضان کے مہینے میں اگر وہ ایام سے ہو، عذر سے ہو، تو پھر ان دنوں کا وہ روزہ چھوڑ دیں، لیکن بعد میں قضا کریں۔ روزوں میں اور نماز میں یہی فرق ہے کہ عذر کے دنوں میں نماز نہیں پڑھی جائے گی، بعد میں اس کی قضا کرنا ضروری نہیں ہے، قضا کرنا ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر روزے چھوٹ جاتے ہیں ہماری ماں اور بہنوں سے تو روزوں کی قضا پاک ہونے کے بعد ضروری ہے۔ لیکن بہرحال اس وقت تو رعایت مل گئی، اس وقت کنسیشن مل گیا، تو یہ رمضان کے روزوں کا اہتمام کریں۔ دوسرا کام ہو گیا۔ تیسرا کام ہوا کہ وہ احسنت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی، اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کرے۔ عزت اور عفت جو ہے وہ عورتوں کا بہت بڑا زیور ہے، یہ ان کا بہت بڑا زیور ہے۔ اور اگر کوئی عورت اپنی عفت اور پاک دامنی کو برقرار نہیں رکھتی ہے تو پھر معاشرے کے اندر وہ سب سے زیادہ گری ہوئی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ تو عفت اور پاک دامنی یہ بہت بڑا جوہر ہے، یہ بہت بڑا زیور ہے، اور اسی سے عورتوں کا حسن ہے، اسی سے عورتوں کی خوبصورتی ہے۔ اگر یہ زیور عفت اور پاک دامنی کا یہ اتر جائے گا تو ان کا سارا حسن غارت ہو جائے گا۔ اس لیے عورتوں کو اپنی عفت اور پاک دامنی کا بڑا خیال رکھنا، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، غیر محرم سے نہ بات کرنا، نہ نظر اٹھا کر دیکھنا، اور نہ بے پردگی ہونا، اپنے آپ کو ہمیشہ پردے میں رکھنا، یہ عفت اور پاک دامنی سے تعلق رکھتا ہے۔ تو ہمیشہ اس کا خیال رکھا جائے کہ عورتوں کے لیے ان کی عزت اور عفت بہت بڑی دولت ہے، اس کو سنبھال کر رکھنا۔ اور یہ پردہ یہ دراصل اسی کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ عورتیں جب گھر سے باہر بے پردہ ہو کر نکلتی ہیں تو شیطان ان کے ساتھ نکلتا ہے اور غیر محرموں کو، مردوں کو دعوت دیتا ہے کہ تم اپنی ہوس اس سے پوری کرو، دیکھو یہ بے پردہ عورت جا رہی ہے۔ اس طرح شیطان اس کو گمراہ کرتا ہے اور اس کی عزت کو تار تار کرنے پر تل جاتا ہے۔ اس لیے عورت گھر سے باہر نکلے تو پورے پردے کا اہتمام کر کے نکلے، برقعے کا اہتمام کر کے نکلے، اور غیر مردوں سے سامنا نہ ہو، سابقہ نہ پڑے۔ یہ اس کی اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کے لیے، یہ کوئی ان کو قید نہیں کیا جا رہا ہے، یہ کوئی ان کو غلام اور باندی نہیں بنایا جا رہا ہے۔ پردے کی رعایت سے پھر وہ تمام جائز امور انجام دے سکتی۔ گھر سے باہر جانا، رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے جانا، ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے جانا، یہ سارے کام عورتیں کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ 4 دیواری کے اندر لاک کر کے ان کو رکھنے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ گھر کے اندر محفوظ رہنا اور یہ عورتوں کے لیے زیادہ بہتر ہے، لیکن ضرورت کے مطابق ان کو نکلنا، جانا، سفر کرنا، کام سب جائز ہے، جائز کاموں کے لیے سب جائز ہے، لیکن پردے کا اہتمام کے ساتھ۔ اور پھر ناشنائی اور غیر محرموں سے تعلق، اور پھر آج کے اس زمانے کے اندر جو انٹرنیٹ اور موبائل اور واٹس ایپ کا زمانہ ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے گھر کی بچیوں، نوجوان لڑکیوں کے ہاتھوں میں بھی اب موبائل آ گئے ہیں، انٹرنیٹ آ گیا ہے، اس نے بہت نقصان پہنچایا۔
اور گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر بھی نوجوان لڑکیوں کے لیے دوسروں سے تعلق قائم کرنے، رابطے کرنے کی گنجائش پیدا ہو گئی ہے۔ ایسے موقع پر خود عورتوں کو اپنے آپ کی حفاظت کرنا ہے اور ماں باپ کو اپنی بچیوں پر سخت نگرانی کرنا ہے، سخت نگرانی کرنا ہے، ان کی بہترین تربیت کرنا ہے اور سخت نگرانی کرنا ہے، تاکہ موبائل کے ذریعے فواحشات و منکرات ان کی زندگیوں میں داخل نہ ہو جائے اور اس طرح ان کی عزت اور عفت جو ہے وہ تار تار نہ ہو۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ بہت ساری پڑھی لکھی عورتیں اور نوجوان لڑکیاں غیر مسلموں سے رابطہ کر رہی ہیں اور غیر مسلموں کے چکر میں آ کر پھر ان سے محبت کی شادیاں رچا رہی ہیں، تو اپنا دین چھوڑ رہی ہے، اپنا مذہب چھوڑ رہی ہے، ہندو بن رہی ہے، ہندوانہ رسم و رواج اختیار کر رہی ہے۔ کتنی بڑی بات، کتنی بری بات ہے کہ وہ محبت میں، ناجائز محبت میں ارتداد کی حد تک کے پہنچ گئی۔ ایسے حالات میں اپنی بچیوں کی نگہبانی کرنا ماں باپ کا بڑا فریضہ ہے، خاندان کے تمام لوگوں کا بڑا فریضہ ہے، اور یہ ضروری ہے کہ اولاد کی بہترین تربیت کرے، اور یہ تربیت سب سے زیادہ مائیں کر سکتی ہیں، اس لیے کہ ماؤں کی گود میں بچے پرورش پاتے ہیں، ماں ان کی سب سے پہلی درسگاہ ہے۔ اگر ماں نیک ہے اور ماں ان کو نیکی کی تلقین کرتی ہے تو انشاءاللہ کوئی بچہ، کوئی بچی جو ہے مرتد نہیں ہوگا، کوئی اس طرح سے جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ تو ماؤں کی بھی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی، اولاد کی تربیت کرنا، ان پر کڑی نظر رکھنا۔ تو عورت اپنی عزت اور عفت کا خیال رکھے، یہ تیسرا کام تھا۔ اور چوتھا کام تھا کہ وہ اطاعت بعلہا، یعنی اپنے شوہر کی وہ فرما برداری کر لے، اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد ایک عورت کے لیے، بیوی کے لیے سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو وہ اس کے شوہر کا حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں عورتوں کو اللہ کے بعد کسی اور کو سجدہ کرنے کا اگر حکم دیتا تو میں ان سے کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں، اس لیے عورتوں کو یہ حکم نہیں دیا ہے۔ لیکن اگر دیا جاتا تو عورتوں سے کہا جاتا ہے کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عورت کے لیے شوہر کا کیا مقام اور مرتبہ ہونا چاہیے۔ عورت کے کچھ حقوق ہیں جو اس کے شوہر پر عائد ہوتے ہیں، لیکن عورت کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اور یہ اطاعت اور فرما برداری جائز کاموں میں ہوگی، مباح کاموں میں ہوگی، ناجائز اور حرام کاموں میں نہیں ہوگی۔ اگر شوہر کسی گناہ کے ارتکاب کا حکم دے، شوہر اگر شرک کی دعوت دے، شوہر اگر بے دینی کے کام پر آمادہ کرے تو عورت پھر اس حکم کو نہیں مانے گی، اس لیے کہ شوہر کے حکم سے بڑھ کر اللہ کا حکم ہے، دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے تو پھر اللہ کا حکم مانا جائے گا، شوہر کی بات نہیں مانی گئی۔ لیکن جتنے جائز امور ہیں ان تمام جائز امور میں، مباح کاموں میں شوہر کی اطاعت بیوی پر فرض ہے۔ شوہر کو راضی رکھنا، شوہر کو خوش رکھنا یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ یہ محسوس کرے کہ شوہر کے اندر کوئی بگاڑ ہے تو اس کی اصلاح کی بھی کوشش کرنا چاہیے، اس کی اصلاح کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اور عورتوں کے اندر اللہ نے وہ ملکہ دیا ہے کہ وہ مردوں سے اپنی باتیں منوا لیتی ہیں، اپنی کوئی خواہش ہو اور اپنی کوئی تمنا ہو اور اپنی کوئی ڈیمانڈ ہو تو دیکھو عورتیں کیسے کیسے انداز اختیار کر کے اور کیسے کیسے ناز و نخرے اختیار کر کے وہ شوہروں سے اپنی ڈیمانڈ پوری کروا لیتی ہیں، اپنی بات منوا لیتی ہے۔ تو جہاں دنیا کی ہم باتیں منواتے ہیں عورتیں اپنے شوہر سے، وہیں ان عورتوں کو چاہیے کہ دین سے متعلق بھی اپنی باتیں شوہروں سے منوائیں، اس کے بارے میں بھی ناز نخرہ کرے، اس کے بارے میں بھی ذرا سا جو ہے وہ ضد کرے، ذرا دو قطرہ آنسو بہا دے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے واسطے نماز پڑھنا شروع کر دو۔ آپ نماز نہیں پڑھتے، مجھے بڑی بے چینی ہوتی ہے، آپ نماز نہیں پڑھتے، مجھے تو بڑی فکر ہو رہی ہے کہ آپ جہنم میں چلے جائیں گے، مجھے کیسے برداشت ہوگا، مجھے آپ سے اتنی محبت ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جہنم میں جائیں، تو آپ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اگر عورتیں اور بیویاں اپنے شوہروں کی اصلاح کرنے لگ جائیں گی تو کیا شوہروں کی اصلاح نہیں ہوگی؟ لیکن اللہ معاف کرے، یہاں کا معاملہ یہ ہے کہ شوہر بیوی دونوں نماز چھوڑے سو رہے ہیں،
تو نمازوں کی فکر کرنا ہے. عورتیں اپنے شوہروں کی بھی اصلاح کر لیں. اگر شوہر نشے کا عادی ہے، منشیات کا عادی ہے، اس کو اس کی محبت کا واسطہ دے اور اس کو جو ہے اپنی محبت کا واسطہ دے اور ہر طرح سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرے. اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. تو جائز امور میں اپنے شوہروں کی اطاعت کرے، ان کی ناشکری نہ کرے، ان کی ناقدری نہ کرے. عورتوں کا ایک بڑا مرض یہ ہے کہ وہ بڑی ناشکری ہوتی ہے. حدیث کے اندر کہا کہ عورتیں بڑی ناشکری ہوتی ہیں. عام طور پر شوہر ان کے لیے بہت کچھ کر کے لا کر دیتا ہے، لیکن ہمیشہ یہ شکوہ رہتا ہے کہ آپ تو کچھ کرتے نہیں، آپ تو کچھ لا کر دیتے نہیں. حدیث میں یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ اگر عورتوں کو زندگی بھر جو ہے سونے کی تھالی میں کھانا کھلایا جائے، لیکن پھر کوئی ایک بات اگر ان کی پوری نہ کی جائے تو وہ کہتی ہے کہ ہم نے تو اس گھر میں کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں. شوہروں سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے تو ہماری بات کو کبھی مانا ہی نہیں. صبح شام بیچارہ عورت کے چکر میں گھومتا رہتا ہے اور ایک بات پوری نہیں ہوتی تو عورت کہہ دیتی ہے کہ آپ تو ہماری کبھی بات مانتے ہی نہیں. الماریوں سے جو ہے الماریاں جو ہے کپڑے کی تھپیوں سے بھری پڑی ہے اور اس کے بعد بھی جو ہے جوڑا چاہیے، اس کے بعد بھی کپڑا چاہیے. تو وہ تو ناشکری ہوئی نا. یہ جو الماریاں بھری پڑی ہوئی ہیں اور ان کی قدردانی نہیں ہے اور شوہر نیا جوڑا نہیں لا رہے ہیں تو ناشکری. آپ تو کبھی ہمارے لیے کپڑا لاتے ہی نہیں. ارے کپڑا نہیں لاتے تو وہ الماری کیسے بھر گئی؟ تو شوہروں کی اطاعت و فرما برداری کرے، ان کی ناشکری نہ کرے. یہ 4 کام ہے، مختصر سے 4 کام. مختصر سے 4 کام اس حدیث کو یاد کیجئے. 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام، رمضان کے روزوں کا اہتمام، اپنی عفت اور پاک دامنی کو بچانے کا اہتمام اور اپنے شوہر کی جائز کاموں میں اطاعت و فرما برداری. یہ 4 کام آپ کر لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے لیے بشارت ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہیں آپ داخل ہو سکیں. میں سمجھتا کہ اس سے بڑی طور کوئی بشارت نہیں ہو سکتی عورتوں کے لیے. بس میری مائیں اور بہنیں، بات تو بہت کہی جا سکتی ہے، بہت لمبی لمبی تقریریں ہو سکتی ہیں، لیکن ان ساری تقریروں کا خلاصہ عمل ہے. عمل اگر زندگی میں ہے تو سننے سنانے کا فائدہ بھی ہے، ورنہ جلسے جلوس کر کے اور بڑے بڑے اجتماعات میں شریک ہو کر بھی اگر ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی تو گویا ہمارے خلاف سے حجت قائم ہوئی کہ اللہ پاک کہیں گے کہ تم نے سنا تھا لیکن مانا نہیں. تم اجتماعات میں گئے تھے، جلسوں میں گئے تھے، تم کو بتلایا گیا تھا لیکن تم نے اس پر عمل نہیں کیا، جاؤ جہنم. اس لیے میری مائیں اور بہنیں، آپ عزم کیجئے، ارادہ کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور پڑھیے، سنیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں کے اندر ڈھالیے. حضور کی محبت سے اپنے دلوں کو سرشار کیجئے اور اس محبت کا ادنا تقاضا یہ ہے کہ ہم درود شریف کی کثرت کا اہتمام کریں. کثرت سے درود شریف پڑھیں، یکسو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر بھی پڑھیں اور پھر گھر کے کام کاج کرتے ہوئے بھی ہماری زبانوں پر درود شریف ہو، اللہ کا ذکر ہو اور جو بھی موقع جب بھی مل جائے درود شریف کی کثرت کرنا چاہیے. کہ درود شریف کی کثرت کرنے والے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند فرماتے ہیں اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. 1 مرتبہ درود پڑھنے کا یہ اجر ہے. تو اگر ہم کثرت سے درود پڑھیں گے تو اللہ کی کس قدر رحمت متوجہ ہوگی، کتنے ہمارے گناہ معاف ہوں گے، کتنے ہمارے درجات بلند ہوں گے، ہم خود اندازہ نہیں لگا سکتے. اس لیے درود شریف کا خاص اور خاص اہتمام کرنا چاہیے. ہم نماز کے اندر جو درود پڑھتے ہیں وہ درود ابراہیم ہے، اس درود کو بھی پڑھ سکتے ہیں، مفصل ہے. اور مختصر جو درود آتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. یہ مختصر والا درود پڑھیں. اس سے بھی زیادہ مختصر ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. اور اس سے بھی زیادہ مختصر صرف آدمی اتنا ہی کہے، عورت اتنا ہی کہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم.
صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا بھی درود اگر ہم پڑھتے رہے تو یہ درود شریف ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو صبح و شام مجھ پر اس کا درود بھیجا جاتا ہے، حضور کی خدمت میں پہنچایا جاتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فلاں بندے نے آپ پر اتنا اتنا درود پیش کیا ہے، آپ کی فلاں بندی نے آپ پر اتنا اتنا درود پیش کیا ہے. وہ درود جو ہے وہ تشت میں رکھ کر فرشتے حضور کی خدمت میں پیش کرتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چلتا ہے عالم برزخ میں کہ آپ کی قبر اطہر میں کہ میرے فلاں امتی نے مجھ پر اتنا درود پڑھا. اس لیے درود پاک کا کثرت سے اہتمام کریں. اور اس ماہ ربیع الاول میں جس کو خاص مناسبت آپ کی ولادت سے ہے اور آپ کی وفات سے بھی ہے، اس مہینے میں تو اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اور کسی اور چیز کے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت اور وفات کی اس مناسبت سے کرنے کا کام تو اصل یہی ہے کہ کثرت سے درود شریف پڑھا جائے، کثرت سے نیک کام کیے جائیں، خیر کے کام کیے جائیں اور حضور کی اطاعت کی جائے. سب سے بڑا کام یہی ہے، اطاعت کی جائے. اس کے علاوہ پھر اور محض دکھاوا ہے، نمائش ہے اور اس کی کوئی اصل اہمیت نہیں ہے. اصل اہمیت تو عمل کی ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.